ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 12। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 12ਵਾਂ ਬਾਬ। मैथ्यू चैप्टर 12 उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे 17th वर्स। लिखा है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। सबको मिल गया? मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी मैं 17वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ ताकि हम इस बात को क्लियरली सीख सकें। थोड़ा सा ज़्यादा आयतें पढ़ूंगा। ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो ये मेरा खादम है जिससे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये न झगड़ा करेगा, न शोर, और न बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। ये खुदावंद यहूदियों से बात कर रहे और यशायाह नबी के सहीफा का रेफरेंस दे रहे हैं। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए। और उसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा। और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बल्ज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वैरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ती है वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते? पास वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की बादशाही लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक पहले उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो मुआफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो मुआफ न किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे मुआफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्स के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे मुआफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। आमीन। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे अजीजों, एक तरतीब बताई। बात यीशु मसीह ने यहां से शुरू की कि यशायाह नबी का सहीफा मेरे बारे में कहता है कि मैंने किस तरह खिदमत करनी है और किस तरह मैंने बहाल करना है लोगों को और इंसाफ की फतह करवानी है। और फिर उसने जब बदरूहों को निकाला, अंधे गूंगे को लाए, उसमें बदरू थी, उसे अच्छा कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उस कलाम को भी रिजेक्ट किया जो यशायाह नबी का सहीफा था, जिसका यीशु से रेफरेंस दे रहे थे। तो चाहिए तो उनको ये था कि नहीं यीशु तेरे बारे में ये नहीं लिखा हुआ, ये हवाला अपने ऊपर ना फिट कर, ये तेरे लिए नहीं है। ये तो उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उस काम को करने के बाद ये कहा कि ये बदरूहों के सरदार की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। और यीशु मसीह ने उन्हें कहा
کہ یہ کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کلام ہے یسایا نبی کا صحیفہ ہے وہ روح القدس کی قدرت سے لکھا گیا ہے. تو تم نے صحیفے کو کوئی ریجیکٹ کر دیا. جو صحیفہ یہاں پر فلفل ہوا ہے، جو کتاب مقدس جو بات پروو کر رہی ہے میرے بارے میں، اور میں تمہیں اس کا ریفرنس بھی دے رہا ہوں، تو بھی تم کہہ رہے ہو کہ میں بدروہوں کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں، بدروہوں کے سردار کی مدد سے. تو ایک یہ یہاں پر ہمیں ریزن نظر آتی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ جو کفر روح القدس کے برخلاف بولا جائے گا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ روح القدس صرف یہی نہیں ہے کہ ہم غیر زبانیں بول رہے ہیں تو یہ روح القدس ہے. خدا کا کلام بھی روح القدس کی تحریک سے ہی لکھا گیا ہے. جب ہم ان آیات کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان کے معنوں کو جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، یا جو باتیں پروو ہو جاتی ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روح القدس کی مخالفت کر رہے ہیں. رسولوں نے بارہا آگے چل کر اس کا ذکر کیا کہ تم روح القدس کی مخالفت کرتے ہو. ان یہودیوں کو کہا، غالباً اسطفنس نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ تم ہر وقت روح القدس کے خلاف رہتے ہو. تو اصل میں وہ کس کے خلاف تھے؟ کلام کے خلاف تھے، کہ انہوں نے اس ٹرانزیشن کو جو یسوع مسیح کی وجہ سے آئی قبول ہی نہیں کیا. وہ اپنے ہی سسٹم میں چلتے رہے. تو یہ بات بڑی الارمنگ ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں شاید یہ کوئی اسپیشل لوگ ہیں جو روح القدس کی مخالفت کرتے ہیں. ہمیں اس جو وچن ہے اس کی بھی بڑی عزت کرنی ہے، کیونکہ یہ جو لوگوس ہے خدا کا کلام، سیٹلڈ ورڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ ابتدا میں کوئی اور کلام تھا جس سے خدا نے چیزوں کو بنایا. یہی وہ کلام ہے جو اپنے اندر قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت کو تبھی ہم لے سکتے ہیں اگر اس کی لکھی ہوئی ہمیں ہر بات پر پورا بھروسہ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اب یہاں پر یسوع مسیح نے کلیئر ان کو کہا کہ یہ یسایا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، اور اس سے شروع کر کے یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، اور آگے ایک شخص کی انہوں نے بدرو بھی نکال دی. اور اب انہوں نے نہ جانے سوچے سمجھے بغیر خود سے ازیوم کیا. ان کے ذہن میں کیا تھا؟ یسوع مسیح کی مخالفت. اور کیا ہو سکتا ہے؟ حسد. بائبل لکھا ہے کہ انہوں نے حسد سے پکڑوا دیا یسوع مسیح کو. ان کے ذہن میں کوئی لاجک نہیں تھا. ذہن میں ان کے ذہن میں کوئی خدا کی خدمت نہیں تھی کہ وہ ایک شخص کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں حسد تھا، یا ایک صرف مخالفت تھی جس کی وجہ سے وہ بول رہے تھے. اور میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں اور آگے آؤں. 23-33 میں پڑھتا ہوں. امیزنگ ورڈ ہے. یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا. کیونکہ درخت اپنے پھلوں ہی سے پہچانا جاتا ہے. سوری میرے پاس اس میں پرنٹ رانگ ہے. کیونکہ درخت اپنے پھلوں ہی سے پہچانا جاتا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پھل ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا پھل ٹھیک نہیں ہے؟ یہ جو بدرو نکالی گئی ہے یہ ٹھیک طریقے سے نہیں نکالی گئی. کیسے نکالی گئی ہے؟ بدروہوں کی مدد سے نکالی گئی ہے. لیکن یسوع مسیح اچھا ہے، یسوع مسیح ٹھیک ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ درخت تو ٹھیک ہے مگر اس کا پھل غلط ہے. تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر میں ٹھیک ہوں پھر میرے کام بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو ٹھیک ہوں مگر میرے کام غلط ہے. ان دونوں کے اندر ڈیپ ریلیشن شپ ہے، اور یہی کلام کا اصول ہے کہ کلام انسان کو بدل دیتا اور اس کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کی باتیں بڑی اچھی ہیں مگر اس کے کام برے ہیں. یہ بائبل نے طے کر دیا ہے کہ روحانی زندگی میں یہ نہیں چلتا کہ آپ کی باتیں اچھی ہوں اور آپ کے کام غلط ہوں. ایک بڑا خطرناک ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو. تو یہ مار کہاں کھا رہے ہیں؟ باتوں میں، کاموں میں نہیں. جو کچھ بولتے جا رہے ہیں وہ کفر بول رہے ہیں، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے. اور میں تم سے کہتا ہوں جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے. انہوں نے کیا نکمی بات بول دی ہے؟
یہ مسیح کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں، یہ نکمی بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو ریفرنس انہی کی توریت کا دیا جا رہا ہے، پرانے عہد نامے کا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا یسوع مسیح ریفرنس دے رہے ہیں کہ میں تو تمہاری یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی میرے آنے سے. ان کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ بڑے چلے جا رہے ہیں. اور آگے 37ویں آیت کہتی ہے کیا؟ کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. تو باتیں کیا ہیں کہ جب آپ کو پتا چلے اچھا یہ کلام مقدس میں لکھا ہے، آمین، یہ میرے بارے میں لکھا ہے، آمین، میں اس پہ عمل کروں گا، میں اس پہ عمل کروں گی. نہیں ہو رہا، خدا مجھے زور بخش، پر تیرا کلام ٹھیک ہے، جو تیرے کلام نے کہا ہے نا وہ ٹھیک ہے. کبھی پترس رسول کہتے ہیں کبھی ان صحیفوں کو کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت نہ پیدا کریں. کلام ایک واحد کتاب ہے، آپ کو اس کی تشریح کے لیے نہیں کتابیں پڑھنی پڑیں گی، یہ تشریح اپنی خود بتاتی ہے. صرف مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کچھ تھوڑا یہاں رکھا ہے، تھوڑا وہاں رکھا ہے، آپ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ MBBS ڈاکٹر کے نوٹس ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ہر سوال کا جواب یوں ملا ہے. نہیں، جواب سارے ہیں، آپ کو سرچ کرنے ہیں. یسوع مسیح نے خود کہا سرچ دا اسکرپچرز، آیتوں کو ڈھونڈو. اردو کی بائبل میں لکھا ہوا ہے تم اس کو پڑھتے ہو یا اس میں سے ڈھونڈتے ہو، لیکن جو ورڈ انگلش کا وہ بہت پاورفل ہے. سرچ کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کرنا. تم اس کو تحقیق کرو. کن کو؟ صحیفوں کو تحقیق کرو، ان کو ڈھونڈو، کیونکہ اس میں سے زندگی تمہیں ملتی ہے. کوئی شخص اس کلام کو پاؤں کے نیچے رکھ کے زندگی نہیں حاصل کر سکتا، چاہے وہ توبہ کر لے، چاہے وہ پانی کا بیپٹزم لے کے پاک روح پا لے، چاہے وہ غیر زبانوں میں دعا کرتا رہے، اگر یہ اسکرپچر اس کی زندگی کے اندر ریسپیکٹڈ نہیں ہے. کیونکہ جب ہمیں تخت عدالت کے پاس جانا ہے نا سامنے، تو ان 66 کتابوں کے مطابق ہمارا حساب ہوتا ہے. ہمارے لیکچر کا نہیں کہ میں نے ایک سال میں کتنی دفعہ کلام سنا ہے، یہ نہیں کہ میں نے ایک سال میں کتنا چندہ دیا ہے، میں کتنی دفعہ چرچ گیا ہوں. نہیں، وہ تو پروسیس ہے، وہ تو ایک عمل ہے جو مجھے اسٹرینتھن کے لیے چاہیے. مجھے طاقت چاہیے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ میں خدا کے گھر میں جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تو اس کتاب میں لکھا ہے تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے، تیرے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے. اسی کتاب میں تو لکھا ہے میں خوش ہے جب مینوں آکھن لگی او یہ حوالے کار چلیے. اسی کتاب میں تو لکھا ہے جو وہ دن قریب آتے ہیں جمع ہونے سے باز نہ ہو بلکہ زیادہ جمع ہوا کرو. تو جب ہم جمع ہونا شروع کرتے ہیں تو اسی کلام کی تو فرمانبرداری ہے. اگر اس کتاب میں نہ لکھا ہو کہ اکٹھے ہوا کرو تو میرا خیال ہے بڑا ایزی ہے زوم پہ بیٹھ کے کلام سنانا، بڑا ایزی ہے اپنے گھر میں بیٹھے. تو کیوں پھر ہم نے فیسلٹی کھولی ہے؟ کیوں ہم نے اس جگہ کا ارینج کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. کیوں؟ کیونکہ شاگرد جمع ہونے سے باز نہیں آتے تھے اور خدا نے بائنڈنگ کر دیا کہ جب تک میں نہ ہوں جمع ہوتے رہنا. ہاں خدا نہ کرے کل کو میڈیکل ریزن بن جاتی ہے، واپس سے چرچز بند ہو جاتے ہیں، دیٹس another story. وہ ایک وقت ہے، وہ میڈیکل ریزن ہو سکتی ہے، لیکن ہماری کیا کوشش ہے؟ جمع ہوتے رہنا. کیوں؟ کیونکہ اس کلام کی عزت ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے کفر کے معاملے میں سب سے بڑی غلطی کیا کی؟ اس کلام کو ڈس ریسپیکٹ کیا حسد کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن کی وجہ سے، اور اس کی تحقیق نہیں کی. ان کی ذمہ داری تھی اس کلام کے مطابق کہ کچھ بولنے سے پہلے یسوع مسیح کے بارے میں تحقیق کر لیں. اور یسوع مسیح صرف وہی یسوع مسیح نے جو گزر گیا ہے. اب یسوع مسیح اپنے چھوٹے خادموں کے ذریعے گھروں میں جاتا ہے. اب چھوٹے خادموں کے ذریعے خدا کام کر رہا ہے جو خدا کا کلام دے رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ایسے ہی قبول کر لیں؟ نہ. جب آپ کسی کی تعریف کریں تو بھی آپ نے تحقیق کی ہو کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف کے لائق تھا. اور جب آپ کسی کی مخالفت کریں پھر اس سے بھی زیادہ تحقیق کی ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کے خلاف منہ کھولنے لگے اور وہ بھی خدا کے بندے کے خلاف. آپ کے پاس پوری تحقیق ہونی چاہیے. کس بات کی؟ اس کے کریکٹر کی نہیں، اس کی تعلیم کی. کیوں؟ کیونکہ کریکٹر میں کئی دفعہ ہم کمزور نکلتے ہیں. ہم سارے انسان ہیں نا. ہو سکتا ہے میرا رویہ کبھی تکلیف دہ ہوا ہو سکتا ہے کبھی مجھے غصہ آ گیا ہو، لیکن اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ میں کلام کے اندر ہوں یا نہیں. اگر میں ایک گناہ کو لپٹا ہوا ہوں وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ خدا نے میرے دل میں بات ڈالی کہ یہ ایک بڑا
بڑی علامہ بات ہے. یسوع مسیح نے کہا جو کہ روح القدس کے خلاف کفر بکے گا اس کی معافی نہیں بلکہ وہ جہنم میں جائے گا. تو کیا ہمیں اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ آخر یہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی سزا بھی لکھ دی ہے کہ اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے؟ یسوع مسیح نے ڈن کر دیا کہ یہ اینڈ ہے. جیسے ہی آپ روح القدس کی مخالفت کریں گے آپ سمجھے کہ آپ نے بہت بہت بڑا نقصان کر دیا. اور آپ کو پتا ہے گملیل نے ایک دفعہ منع کیا جب وہ رسولوں کی مخالفت کر رہے تھے. اس نے ان کو جو ان کا استاد تھا بعد میں لکھا ہے ان کو کہنے لگے بھائی جان ان سے کنارہ کرو. اگر یہ جھوٹے ہیں نا خود ہی ختم ہو جائیں گے لیکن اگر یہ خدا کی طرف ہے تو انہیں مٹا نہیں سکو گے. ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو. ان کی مخالفت میں ایسا نہ تم خدا سے جھگڑا کرنے والے بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کلام مقدس کے مطابق آ گئے ہیں شاگرد یسوع مسیح کے تو تم انہیں کیسے مٹا سکتے ہو؟ جو کام خدا نے شروع کر دیا ہے کوئی آدمی اسے کیسے مٹا سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی خدا سے لڑنے والا بن جائے اس کا مطلب ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ اور کھولیے ذرا آئیے مرکز کی انجیل میں. مرکز کی انجیل کا 3 باب. میں اس کی پڑھنے لگا ہوں جی 25 ورس 24 پڑھتا ہوں. لکھا ہے اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکتی سلطنت. اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا. اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے تب اس کا گھر لوٹ لے گا. میں تم سے سچ کہتا ہوں ابن آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ ابد تک معافی نہ پائے گا بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہوگا کیونکہ وہ کہتے تھے اس میں ناپاک روح ہے. وہاں پر انہوں نے سکرپچر کو اگنور کیا, کلام مقدس کو اگنور کیا. یہاں پر انہوں نے اس اسپرٹ کا انکار کیا. کون سی؟ انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہا؟ اس میں بدرو ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ روح القدس کو بدرو کہہ دیں یہ بھی بہت خطرناک ہے کیونکہ بدرویں تو عام ہوتی ہیں نا کہ کسی بھی شخص میں بدرو آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کہ آپ روح القدس کے بارے میں کمنٹ کریں کہ آپ کے خیال میں جناب یہ روح القدس ہے کہ نہیں. ایک دفعہ کوئی غیر زبان میں دعا کر رہا تھا, کسی نے کہا جی چیک کریں کہ یہ صحیح غیر زبان ہے کہ غلط غیر زبان ہے. اب میرے پاس تو کوئی فارمولا نہیں ہے کیونکہ بائبل میں تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ آپ غیر زبانوں کو چیک کریں. آپ پھلوں کو چیک کریں کہ روح القدس کے بعد کیا ہے. اگر اس روح کے اندر آدمی سچائی کو قبول کر رہا ہے تو خود ہی ریفائن ہو جائے گا, یا اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے روح القدس نے اس کو تبدیل نہیں کیا. لیکن آپ سرے دست کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا روح نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ کو علم نہیں ہے یا مجھے علم نہیں ہے تو اس سے خاموشی اچھی ہے. اب وہ کس شخص کے بارے میں کہہ رہے تھے اس میں بدرو ہے؟ خدا کے بیٹے کے بارے میں. اور کون کہہ رہا ہے؟ شرع کے عالم, وہ بائبل پڑھنے والے لوگ. حالانکہ انہوں نے یسایہ میں پڑھا ہے کہ خدا ایک نیا کام کرے گا, کہ وہ روح القدس کو جاری کرے گا, وہ بیگانہ ہونٹوں میں باتیں کرے گا, تو بھی وہ یسوع مسیح کی مخالفت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس میں بدرو ہے. اور آپ کو پتا ہے جب ہم کسی میں کہتے ہیں نا اس میں بدرو ہے تو ہم اس کے سارے کاموں کو ابلیس کا مانتے ہیں. اب یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ابلیس کام کر رہا ہے. جب کسی شخص میں بدرو کام کرتی ہے تو کیا ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ابلیس. یسوع مسیح نے جب پطرس نے اس کو کہا کہ خدا نہ کرے تجھ پر یہ واقعہ ہے, یسوع مسیح نے پطرس کو کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو. تو کیا پطرس شیطان تھا؟ پطرس تو وہ شاگرد تھا. یسوع مسیح نے کہا یہ تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنیاں دوں گا, ابھی تو کہا ہی یسوع مسیح نے, لیکن اگلے ہی لمحے اسے کیا کہا؟
खुदावंद ये सारा कुछ तुझ पे ना वाक़या हो, तू ना पकड़वाया जाए, तू ना सलीब जाए। यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो। तो यीशु मसीह उस शख्स को क्या सेंस दे रहे हैं? क्योंकि तेरे पास अंदर इब्लीस बोल रहा है तू इब्लीस है। अब वो यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? इसके अंदर इब्लीस काम कर रहा है। कौन? बदरू कौन है? इब्लीस। ये शरअ के आलम कह रहे हैं यीशु मसीह के अंदर बदरू है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये इनका कुफर ना हो? जब वो रूल कुदस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, चेक नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह उनको तफसील बता रहे हैं कि देखो सिस्टम ये नहीं है। सिस्टम ये है कि आप कभी भी किसी के घर को नहीं लूट सकते पहले उसको ना बांधें। दरअसल मैंने इब्लीस को बांध रखा है, मैंने पहले इसे बांधा है, तब मैं लोगों को बदरूहों से आजाद करा रहा हूं। यीशु मसीह उनको तरीका बता रहे थे कि तुम भी यही किया करो कि जब कहीं जाओ पहले वहां की बदरूहें बांधो। यीशु मसीह जहां मुनादी करने जाते क्या तरीका था? सबसे पहला अख्तियार आपको पता है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या दिया था? बदरूहें निकालो। सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा था? बदरूहें निकाले। और जब वो किसी इलाके में जाते थे, आपको पता पहले वहां कौन जाते थे? बाइबल का शागिर्द जाते थे। यीशु मसीह जिस इलाके में मुनादी करने जाते थे अपने शागिर्दों को पहले वहां भेजते थे और पता क्या कहते थे? उनकी बदरूहें निकालना। पहले वहां जाके इब्लीस को बांधना, फिर यीशु मसीह वहां जाके मुनादी करते थे। मोस्ट ऑफ टाइम आप न्यू टेस्टामेंट पढ़े, आपको इसी तरतीब में मिलेगा। और क्लियर लिखा कि जहां यीशु मसीह ने खुद जाना होता था, पहले वो अपने शागिर्दों को वहां भेजते थे और उनको स्पेशली इख्तियार दिया हुआ था कि दुश्मन को बांधना। और जब वो आए, लूका की इंजील के 10वें बाब में लिखा है, उन्होंने कहा कि तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इब्लीस को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। तो क्या किया? जो तुमने उस इलाके में किया मैं यहां देख रहा था। तो क्या तुमने क्या किया? उसको आसमान से खींच के तुमने नीचे मारा है बिजली की तरह। मैं चाहता हूं उसको जरा पढ़ते हैं। लूका की इंजील निकाले था, लूक। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जी, लूका की इंजील और उसका 10वां बाब, बड़ी खास आयतें हैं ये। पढ़िए 17वीं आयत से। वो 70 शागिर्द भी यीशु मसीह के थे ना, आपको पता है 12 एक थे और 17 एक थे। वो 70 खुश होकर फिर आए। इसको पीछे जाते हैं जरा। इसकी पहली आयत 10वें बाब की पहली आयत पढ़े। लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने पीछे भेजा, अपने आगे भेजा। जहां कहां जब भेजा? जहां यीशु मसीह ने प्लान किया था कि इन शहरों में जाना है। दो दो करके बंदे पहले वहां भेज दिए। अब ये जी वापस आ गए। वापस आए और 17वीं आयत में क्या कहते हैं? वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। तुमने क्या कमाल कर दिया? जब बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं तो तुमने भी उसको सही रगड़ा दिया है। और अब उसकी पोजीशन क्या बना दी तुमने? आसमान से जमीन में गिरा हुआ। कैसे? बिजली की तरह, बिजली की तरह नीचे गिरा हुआ। लेकिन आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं? देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरूर न पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें हमारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर। फिर भी यीशु मसीह ने कहा, यार एक बात याद रखो ना, बात तो बड़ी जबरदस्त हो गई है, बुजुर्ग भी तुम्हारे ताबे हो गई हैं, लेकिन गोल बड़ा डिफरेंट है। गोल है आसमान पर तुम्हारे नाम। इसी खुशी पे ना पूरे हो जाना कि बदरूहें हम निकाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि आसमान की बादशाही अगर तुम ना हासिल कर सके तो ये बदरूहें निकालना तुम्हारे काम नहीं आएगा। लोगों को तो फायदा हो गया पर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला,
کیونکہ آپ کو پتا بھی بھائی اس کو دعا میں بول رہے تھے، انہوں نے کہا ہم نے تیرے نام سے معجزے نہیں کیے، نبوت نہیں کی، بدروؤں کو نہیں نکالا. یسوع سے کہا تھا اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی. واقفیت تب ہوتی ہے جب آپ بادشاہی کے لیے کام کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند ان کو ٹیکنیک بتا رہے تھے کہ میں بدویں کیسے نکال رہا ہوں. میں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. میرے شاگرد پہلے علاقوں میں آ رہے ہیں، وہ بدروؤں کو باندھ رہے ہیں، اور ہم پہلے ابلیس پر کنٹرول کر چکے ہیں. اسے اب یہ ساری باتیں یسوع مسیح نام بھی انہیں بتاتے نا، کوئی بات نہیں تھی، لیکن تو بھی یسوع مسیح نے ان کو پیار کیا، ان کو پیار کیا کہ ان کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ تمہارے الزام لگانے سے مسئلہ حل ہو گیا، تمہارے الزام لگانے سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا. مسئلہ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کر کیا رہا ہوں. لیکن آگے بڑھتے کچھ آیتیں اور پڑھتے. اب میرے ساتھ آئیے ذرا لوکا کی انجیل میں. پریز دی لارڈ. لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب، لوک چیپٹر 12. خدا اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے دس پارٹ از ویری امپورٹنٹ ہم سب کے لیے. چوتھی آیت پڑھتا ہوں. مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کس سے ڈرنا چاہیے. اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے. ہاں میں تم سے کہتا ہوں اسی سے ڈرو. کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی. یعنی ایک چڑی کی بھی بڑی اہمیت ہے، حالانکہ 2 پیسے کی 5 مل جاتی ہیں. یسوع مسیح نے کہا بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں. بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں. ڈرو مت، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا، مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا. جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا. اور 11ویں آیت اس کو ری ایکسپلین کرتی ہے. اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں. کیوں؟ کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کہیں اقرار کے وقت آ جائیں، او پتہ نہیں ان کی بنے گا جان بچاؤ جان بچاؤ، یسوع نہیں جان رہی، یسوع مسیح نے پتا کیوں جان بچ گئی ہے. یسوع مسیح نے کہا یہ کفر ہے. تم نے روح القدس پہ بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں تو سیکھنا ہی کچھ نہیں تھا، تمہیں تو جانا تھا، روح القدس پہ بولا بتا دینا تھا. تم نے کیوں نہیں روح القدس پہ ٹرسٹ کیا؟ تم نے کیوں نہیں روح القدس پہ بھروسہ کیا کہ یہ ہمارے اندر ہے؟ تو یہ کس وقت کے لیے تھا؟ غیر زبانوں کے لیے. اور نو حاکموں کے سامنے بھی تمہیں زبان دینے کے لیے تھا. تم نے اس کو رد کر دیا اور کیا کیا؟ آدمیوں کے سامنے میرا انکار کر دیا. تو آدمی کے سامنے انکار کرنے سے خدا ناراض کیوں ہوا؟ میں نے تمہیں روح القدس کیوں دیا تھا؟ یہ تو اب تک تمہارے ساتھ رہنا تھا، تو یہ عدالت میں تمہارے ساتھ نہیں ہونا تھا. کیا جب حاکموں کے سامنے کھڑے ہوتا پھر روح القدس تمہارے پاس نہیں ہونا تھا؟ کیا یہ دعا میں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب خدا نے ایک اور ورژن دیا روح القدس کا کہ جب روح القدس تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ بھی کرنا سیکھو کہ یہ تمہیں مشکل وقت میں بچائے گا بھی، یہ تمہیں ایسی حکمت دے گا. یسوع مسیح نے کہا یہ تمہیں ایسی حکمت دے گا کہ تمہارے کسی مخالف کو تمہارے سامنے کھڑے ہونے کا مقدور نہیں ہوگا. آپ کسی روح القدس یافتہ آدمی کو گھبرایا ہوا نہیں دیکھیں گے جو کسی نے پوچھ ہی لیا تھا. کلام تو کہتا ہے اگر کوئی تمہیں تمہاری امید کی وجہ پوچھے اسے بتانے کے لیے تیار رہو، لیکن حلیمی کے ساتھ، تکبر سے نہیں. مینوں پوچھو جی نہیں، ایسی نہیں. اگر کوئی آپ کو پوچھ ہی لے آپ کو بتانا آنا چاہیے، آپ کلام کے ریفرنس دے سکو. کیوں؟ کیونکہ آپ روح القدس کی تابع داری میں ہو. اور اگر آپ روح القدس، اب مجھے کوئی پوچھ لے میرے ایمان کے بارے میں، برادر جی آپ یہ جو منادی کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں، مجھے اور بڑے ڈر ہیں.
ज़ाहिर है माड़ा आदमी हूँ 100 तरह से, लेकिन अब मुझे कलाम का कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं जो मुनादी कर रहा हूँ इसके अंदर से कर रहा हूँ, एक आयत भी बाहर नहीं जाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है। और अब तो मुझे रूल कुदस की वजह से और कल से दिलेरी, जब से खुदा ने मुझे ये कलाम दिया है कि मुझ पे ट्रस्ट करो भाई, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या बोलना है, मैं बताऊंगा ना तुम्हें क्या कहना है, जो भी कहना होगा मैं बताऊंगा। और इससे क्या होता है? रूल कुदस की इज्जत होती है। और अगर हम रूल कुदस को काम ही ना करने दें, ये कुफर के बराबर है। इसका मतलब है हमने इंसल्ट की है। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी शख्स जो रूल कुदस से बाहर है ना, वो इसके खिलाफ मुखालफत कर ही नहीं सकता। एक आम आदमी जिसने कभी रूल कुदस का नाम सुना, इसकी क्या मुखालफत करनी है? मैं किसी और धर्म के आदमी को या रूल कुदस की मुखालफत ना करूं, वो कहता भाई जी की गल दस दे कि रूल कुदस की चीज होती है, असा तो कोई जिक्र भी नहीं सुनिया, किसी मजहब की धर्म की गल करो समझ आती है जी, मेरे धर्म की मुखालफत ना करो, रूल कुदस की तुसी की गल करते हो। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है, ये ईमानदारों में है कि हम कई दफा रूल कुदस से भरे हुए शख्स को नहीं पहचानते, हम कई दफा जो शख्स कलाम की ताबेदारी कर रहा है उसको नहीं मानते, और हम कई दफा खुद रूल कुदस पाए हुए रूल कुदस पर भरोसा नहीं करते। ये जो 3 कैटेगरी यीशु मसीह ने यहां पर 3 डिफरेंट गॉस्पेल्स के अंदर एक्सप्लेन किए हैं, ये हमारी रहनुमाई के लिए हमने इनको इस्तेमाल करना है और हमने खुदा के तरीके को इस्तेमाल करना है, तब हमारी जिंदगी के अंदर रूल कुदस का काम पूरा होगा। मैं आपको बताऊं, मैं कई दफा लोगों को बताता हूं या मैं अभी तो मैं खुद भी खैर स्टूडेंट हूं रूल कुदस का, और कुछ दिनों से खुदा मुझे इस पर कलाम दे रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही शाम को मेरे दिल में ये ख्याल आया, आप मेरे बहन भाई, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं डिटेल पूरी बाइबल में पढ़ूं, होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ गॉड, इसका क्या मतलब है, ये कैसे कैसे काम करती है। और हैरान कुन बातें खुदा के कलाम से मुझे सीखने को अभी शुरू ही किया तो मिल रही है, आगे पता नहीं कहां तक खुदा पहुंचाएगा इसको। कि रूल कुदस तो एक इतना बड़ा इनाम और बरकत है खुदा की, और कई दफा हम इसको यूज ही नहीं करते, और इसके होते हुए हमारी परेशानी की कोई इंतहा नहीं होती। हम सोचते हो कि बढ़ेगा नहीं, जब भी हम रूल कुदस को मौका देंगे, रूल कुदस हमारी जिंदगी में काम करेगा, हमारे घर में काम करेगा। कभी भी हमें परेशान नहीं होने की जरूरत। इस सेंस में जो चीजें खुदा हैंडल कर सकता है वो क्यों ना करे। लेकिन कब रूल कुदस का प्रॉब्लम होता है? जब हम कलाम की इज्जत नहीं करते। क्यों? कलाम कहता है रूह को रंजीदा ना करो, रूह को बुझाओ ना। इसका मतलब है कि ये एक रोशनी है, ये जलती रहनी चाहिए। अगर मेरे इख्तियार में है कि मैं रूह को बुझा दूं, कब? जब कलाम तो मेरे पांव के नीचे हो और पाखरू मेरे मुंह में हो। यानी कलाम की कोई हैसियत मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं गाज़माने बोलता चला जा रहा हूं। ये 2 चीजें वर्क नहीं करती। खुदा का कलाम और रूल कुदस 2 अलग चीजें नहीं है। खुदा मुजस्सम हुआ है, खुदा कलाम है, खुदा इस कलाम के अंदर रहता है। यही तो हमारे खुदा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वरना मैं सोचता हूं हम तो काबू ही ना कर सकते। जब खुदा ने अपने आप को इस किताब की शक्ल में दे दिया ना कि मैं इसके अंदर हूं और मैं ये हूं, ये इसकी इज्जत तुम्हारे दिलों में होनी चाहिए। इसका कोई सुखन जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। इसको सुनते ही तुमने कांप जाना है। कलाम में लिखा है मैं उस शख्स के करीब हूं जो मेरे कलाम से कांप जाता है। वही खुदा ने किया है। और रियली खुदा ने किया है। और पहला रिएक्शन क्या है? कांप जाना। आपको पता है एक दफा यहोशू एक छोटे सी उम्र का बादशाह बन गया, 8 साल का, और उसने कहा चलो हैकल को रिपेयर करो, और उसमें से ना सहीफा मिल गया पुराने यादनामे का। और क्या हुआ? उसने जब पढ़ा, मुंशी ने, साफन ने कुछ आयतें पढ़ी और बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े। उसने कहा बहुत सी बातें इसकी हैं जो हमारी जिंदगी में नहीं है, हम गलत हैं। यहूदियों का बादशाह कह रहा है। और उसने कहा इसको उठाओ, और नबिया है मिशना मोहल्ला में, मैं इसको ढूंढता हूँ जरा, मुझे मेरे साथ बाइबल खोलिए जरा। पहले सलातीन की अंदर आइए, 1 किंग्स में। हो प्रेज द लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र। थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए होगा। सेकंड के अंदर मैं तो आ चुका हूँ। खुदा तेरा शुक्र।
ہو خدا. میرے ساتھ سیکنڈ کنگز کھولیے چیپٹر 22. سیکنڈ کنگز چیپٹر 22. یہاں لکھا ہے جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو کتنے سالوں کا تھا؟ 8 برس کا. واٹ اے اسمارٹ کنگ ہی واز. ٹھیک ہے جی. اس نے 31 برس, اس کا مطلب ہے دراصل خدا بادشاہی کرتا ہے نا, خدا آدمیوں میں بادشاہی کرتا ہے. ظاہر ہے اس نے آگے کوئی ٹیم ہوگی, لیکن کیونکہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا لہذا اس کا رائٹ بنتا تھا, وہ بادشاہ بن گیا 8 سال کا. لکھا ہے اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا. یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے سیکھنے کی کہ بادشاہ مائیں بناتی ہیں. اکثر بادشاہوں کے نام پڑھیں گے ساتھ اس کی ماں کا نام لکھا ہوا ہے. اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا جو بسفتی ادایا کی بیٹی تھی. اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا اور دانے یا بائیں ہاتھ کو مطلق نہ مڑا. اور یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس ایسا ہوا. اب یہ جب 18ویں برس کا ہوا تھا, اس کی اپنی عمر کتنی ہوگی آپ کے خیال میں؟ 26 سال, 26 ایئرس کا ہو گیا. ایسا ہوا کہ بادشاہ نے صافن بن اسلیہ بن مسلام منشی کو جو خداوند کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تو خلقیہ سردار کاہن کے پاس جا. اب کاہن کو ہوش نہیں ہے جس کا یہ کام ہے, بادشاہ وقت اس کو کہہ رہا ہے اس کے پاس جا کہ وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے, اور وہ اسے ان کارگزاروں کو سونپ دیں جو خداوند کے گھر کی نگرانی کرتے ہیں, اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداوند کے گھر میں کام کرتے ہیں, تاکہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت ہو. یعنی بڑھائیوں اور راجوں اور معماروں کو دے اور ہیکل کی مرمت کر کے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کرے. لیکن ان سے اس نقدی کا جو اس کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا, اس لیے کہ وہ امانت داری سے کام کرتے تھے. اور سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا مجھے خداوند کے گھر میں, اور سردار کاہن خلقیہ نے صافن سے کہا, منشی سے کہا, مینیجر سے کہا جو بادشاہ نے مقرر کیا تھا, مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے. اس کا مطلب ہے کاہن بھی توریت نہیں پڑھتا تھا. اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا. اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو ہیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے. اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب مجھے دی ہے, میرے حوالے کی ہے, اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا. اب آگے کیا لکھا ہے, جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو 26 سالہ نوجوان نے کیا کیا, تو اپنے کپڑے پھاڑے. کیوں کپڑے پھاڑ لیے؟ اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور صافن کے بیٹے اخیکام اور میکایا کے بیٹے اکبور اور صافن منشی اور عیسایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا, یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودیہ کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو, کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم پر اسی سبب سے بڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس پر عمل کرتے. سنا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب تو پڑی ہوئی ہے چندے کی ٹوکری میں, پتہ ہی نہیں بائبل کا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے, تب خلقیہ کاہن اور اخیکام اکبور اور صافن اور عیسایہ خلدہ نبیہ کے پاس گئے جو توشہ خانہ کے دروگا سلوم بن تقوی بن خرسس کی بیوی تھی. یہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی. اس بادشاہ کی عقل دیکھیں, اس نے کتاب لی, کپڑے پھاڑے, پڑھ لیا. اب اس نے کیا کہا, اس کتاب کو لے جاؤ وقت کی نبیہ کے پاس, ایک اور رہتی ہے مشنا محلہ میں, اس کو جا کے پوچھو بادشاہ نے بھیجا ہے, خدا کا پلان کیا ہے ہمارے بارے میں. اور وہ عورت کیا ہے؟ نبیہ. نبی کون ہوتا ہے؟ جو اس وقت کے کلام, اس وقت کے بارے میں آپ کو کلام دیتا ہے, چاہے وہ چرچ میں ہو نبی کی خدمت, چاہے وہ کسی ملک میں ہو, چاہے کسی شہر میں. اور اس نے کیا کہا, انہوں نے اس سے گفتگو کی. اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے. وہ عورت کیا کہہ رہی ہے, نبیہ, کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا,
کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں. سو میرا قہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا. لیکن شاہ یہودا سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے یوں کہنا, خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے, چونکہ تیرا دل نرم ہے, چونکہ تیرا دل نرم ہے, اور جب تو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے بشندہ کے حق میں کہی, وہ تباہ ہو جائیں گے اور لعنتی بھی ٹھہریں گے, تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا, سو میں نے بھی تیری سن لی. خداوند فرماتا ہے. آپ کو پتا ہے خدا کتنا سینسٹیو ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں اچھا چلو تھوڑا ٹائم, اس کے بعد ایک دفعہ لوگ ایک خادم بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ناچ ناچ کے پرستش کر رہے تھے, تو ایک پادری بیٹھا ہوا تھا, تو ایک پادری نے کہا کہ آپ بھی ناچیے کھڑے ہو کے. وہ کہتا کہ میں بھی ناچتا ہوں, ذرا مووی بنانے والا میری طرف آ جائے. ٹھیک ہے. یوسیا نے کب کپڑے پھاڑے؟ جیسے ہی کلام سنا ہیں, جیسے ہی اس نے پڑھا, ابھی تشریح بھی نہیں ہوئی, اس کو سمجھ آئی جو کچھ بک کہہ رہی نا, ہمارا راستہ ٹھیک نہیں. ہمارے تو پورے ملک میں بت ہی بت ہیں, ہم تو بتوں کی قربانیاں کرتے ہیں, یہ تو خدا کو پسند نہیں ہے. اور میرے عزیزو, خدا نے یاد کر دیا. اس عورت کو خدا کے روح نے بتایا, اس بندے کو بتاؤ جا کے, کیونکہ اس نے جب میری بات سنی اپنے کپڑے پھاڑے. سنتے ہی, اگر کلام آپ کو سنتے ہی نہیں نہ بدلتا, اگلے ہفتے نہیں بدلتا. یہ آپ کو میں بتاؤں, یہ کلام چیز ہی ایسی ہے کہ اگر آپ سنتے ہی اس کو قبول کر لیں گے تو یہ کچھ کر دے گا. جیسے ہی آپ اس کو کہیں گے نا سویر تک رکھیں گے, آپ کوئی نہیں جانا اس میں. یہ تبھی کلام کہتا ہے جب تم اس کی آواز سنو اپنے دلوں کو سخت نہیں. آپ جب بھی توبہ کرتے ہیں پتہ کب کرتے ہیں؟ ابھی. جتنے لوگ کہتے ہیں نا اچھا ہم کل توبہ کریں گے, they can't make it ever. توبہ ایک سچویشن ہے دل کی جو کریٹ ہوتی ہے. آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے, میں اس کو ایڈریس نہیں کر سکتا. اگر مجھے گناہ کا پتہ چلتے خدا کا خوف نہیں آیا تو کیا مجھے ٹائم فکس کر کے آئے گا کہ اچھا میں شامی 9 بجے زوم میٹنگ ہے وہ میں توبہ کراں گا؟ نو, وہی قبولیت کا وقت ہے, وہی نجات کا دن ہے. ایک لمحہ بھی آگے نہ جانے دیں. نہیں خداوند تیری حضوری میں غلط ہوا ہے, مجھے معاف کر رائٹ ناؤ, چاہے دن میں 7 دفعہ کہنا پڑے. کہ لکھا ہے صادق دن میں 7 بار گرتا ہے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں, ابلیس ان کو اوپر گلاتا ہے, اے کام چام کر لو سیدھا سیدھا تو پھر اس بعد توبہ بھی کر لیا جائے, اے پروگرام کر لو اس بعد توبہ بھی کر لیا جائے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈسیپشن. اس کا مطلب ہے تباہی اور بربادی. کیونکہ خدا ہر ایک لمحے کو چیک کرتا ہے. اسے صرف وہ کام نہیں جو نبی کے لیے کیا. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو سمجھنا کتنا آسان ہے. خدا اس کتاب کے اندر ہے, پھرتا ہے. جو خدا کو پیار کرتے ہیں وہ اس کتاب کو پیار کرتے ہیں, کیونکہ آپ خدا کو اس کتاب کے علاوہ پیار نہیں کر سکتے. خدا اس کتاب کے اندر گھومتا ہے. جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں خدا ہم سے بات کر رہا ہے, خدا مجھ سے بات کر رہا ہے, خدا مجھ سے بول رہا ہے. چاہے وہ یوسیا نبی کے ذریعے بول رہا ہے یا وہ اس نبیات کے ذریعے بول رہا ہے, خدا کا کلام مجھ سے بات کر رہا ہے. اور مجھے اس کے سامنے کیا کرنی ہے؟ عاجزی. کلام کے سامنے کیا خدا کو چاہیے؟ عاجزی. جیسے ہی کلام کی بات آپ تک پہنچے, عاجزی. اخیب نے کیا کیا تھا؟ عاجزی. اسی میں اس کا بس وقت نہیں ہے, اس ریفرنس میں جائیں. اس نے ایک آدمی کو قتل کیا ایزبل کے کہنے پہ, اپنے گھر کا بیک یارڈ بڑا کرنے کے لیے, صحن بڑا کرنے کے لیے. بادشاہ ہو کے اس کی بیوی نے کہا اس بندے کو مرواتے ہیں پھر اس کے کھیت پہ قبضہ کر لینا, اور ایسے ہی کیا. اور ایلیا نے اس کو کہا تیرا بھی خون ایسے ہی چاٹیں گے جیسے تو نے کسی بے گناہ کو مارا ہے. اور اس کے بعد پتہ کیا کیا؟ لکھا اس نے ٹاٹ اڑا, خدا کے سامنے خاکسار بنا. خدا نے ایلیا کو کہا نہیں, وہ خاکسار بنا ہے, میں اس کو سزا نہیں دے سکتا. اب اس کی اگلی نسل میں یہ میں پوچھوں گا, لیکن کیوں؟ کیونکہ میں خاکسار کا خیال رکھتا ہوں. جب بھی لوگ عاجز اپنے آپ کو خدا کے آگے کرتے ہیں, دل سے عاجز کرتے ہیں,
कैमरे के आगे नहीं, जूम के माइक के पास नहीं, वैसे ही उनकी रूहानी जिंदगी ऐसी है कि वो फील करते हैं आई एम रॉन्ग समवेयर, खुदा मुझसे कोई गलती हुई है, क्या हुआ, यहां से वहां बैठते हुए लोग खुदा से बात करते हैं, खुदा मुझसे वो गलती हुई है, फलां वक्त मुझसे ज्यादती हुई है, मैंने फलां का दिल दुखाया, मुझसे ज्यादती हुई, मैंने किसी को माफ करने में देर की है। खुदा यूं बात करता है। खुदा को कोई डांट नहीं चाहिए बैठकर बातें करने के लिए, खुदा हर वक्त हमारे साथ है। और तौबा तो वो हर वक्त सुन लेता है, तौबा तो वो मछली के पेट में भी सुन लेता है। यूना ने दुआ की मछली के पेट में। जब हम मछली का पेट कहते हैं तो हम शायद इसको सही समझते नहीं। अगर आप यूना की किताब पढ़ेंगे तो सही समझ आएगी। उसने कहा कि जंगली लिता मेरे ऊपर लिपट गई। वो फिश के स्टमक में था, तो स्टमक में क्या था? गंदगी थी। उस गंदगी के अंदर लिखा है यूना ने दुआ की और खुदा ने उसकी सुनी। क्यों? क्योंकि उसने फील किया मैंने खुदा के इरादे को निगलेक्ट किया है। खुदा का प्लान था मेरी जिंदगी के बारे में, जिसकी वजह से अब ये मुसीबत आ गई कि मैंने अपना काम छोड़ दिया। ये सजा मुझे इसीलिए मिली है। खुदा सजा नहीं देता, खुदा ने उसका रास्ता बदला, खुदा ने उस पर इल्जाम किया, सजा दी होती बंदा मार दे। खुदा आपका क्या ख्याल है जब खुदा सदूम और अमूरा के लिए इब्राहिम को बता रहा, खुदा मारना चाहता? खुदा तो मारना चाहता ही नहीं बंदे को। जब खुदा ने नूह को कहा कश्ती बनाए 120 साल, वो क्या कर रहा था? लोगों को कह रहा था तौबा करो तूफान आने वाला है। 120 साल वो कश्ती भी बना रहा था और लोगों को रास्तबाजी की मुनादी भी कर रहा था। लोग बाज ही नहीं आए। इसलिए मेरा कहने का मकसद यह है, खुदा खुशी से नहीं किसी को मारता। शरीर की मौत में खुदा को खुशी नहीं, खुदा वेट करता है एक और चांस, एक और चांस। पादरी मिन्नत कर रहे होते, मेरे जैसे छोटे पादरी, खुदा फलां खानदान को नजात दे, खुदा तौबा की तौफीक दे। शायद पता ही ना हो, कोई जरूरी नहीं पता हो कि किसके लिए कहा जा रहा है, नो नीड, क्योंकि खुदा का मुझे प्लान पता है। खुदा नहीं चाहता कैलिफोर्निया में एक भी जहन्नुम में एक भी शख्स। अगर कोई चले गए वो अपनी गलत चॉइसेस की वजह से जाएंगे, या अपना फैसला डिले करने की वजह से जाएंगे, या रूल कुदस के खिलाफ कुफर बकने की वजह से। आइए अपने सर को झुकाते हैं, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपको आज के लिए नहीं, मैं आपको पूरी जिंदगी के लिए कहता हूँ, जब आपको कोई कलाम की बात मिले और आप उस कलाम के मुताबिक पूरे ना उतर रहे हों, जल्दी से कहें खुदा माफ कर, मैं तेरे इस कलाम के मुताबिक पूरा नहीं हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ आप ही के लिए दुआ नहीं करता, कहीं बढ़कर मैं अपने लिए दुआ करता हूँ। कलाम कहता है उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। कितनी बातें हैं जो इस कलाम की कई दफा मेरी जिंदगी में पूरी नहीं होती, और मैं खुदा से एक ही तरह जुड़ा रहता हूँ, खुदा मुझे मुआफ कर, अगली दफा केयर करूंगा। खुदा मुझे जोर दे तेरे लोगों की खिदमत कर सकूं। आइए अपने कदमों पर खड़े जो खड़े हो सकते हैं और